سامعین اکرام السلام علیکم۔ جب سے ہم نے قرآن کی آیات سے یہ ثابت کیا ہے کہ عیسیٰ کوئی شخصیت نہیں بلکہ اللہ کی وحی اور اللہ کا کلام ہے، تب سے پے در پے سوالات کا ایک تانتا بندھا ہوا ہے، اور لوگ پورے قرآن میں سے چن چن کر قرآن میں آنے والے عیسیٰ پر تمام کی تمام آیات ہمیں ایسے لکھ لکھ کر بھیج رہے ہیں کہ جیسے قرآن کی آیات شاید ہم نے پڑھی ہی نہ ہو یا ہماری نظر سے ہی نہ گزری ہوں۔ ان آیات کے حوالے دے دے کر کہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ مثل آدم والی آیت میں عیسیٰ کو آدم کی طرح کا انسان بتایا گیا ہے، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عیسیٰ انسان نہیں تھے؟ جن آیات کے جھوٹے تراجم و مفاہیم سے اہل قرآن عیسیٰ کے باپ کو گھڑتے ہیں، وہ سب کی سب آیات بھی اکٹھی کر کے آپ نے ہمیں بھیج دی ہیں۔ پھر ساتھ ہی متوفیقہ اور رافعہ والی آیات کا حوالہ دے کر یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر عیسیٰ انسان نہیں تھے تو وہ متوفی کیسے ہو گئے اور انہیں آسمانوں پر کیسے اٹھا لیا گیا۔ اہل قرآن احباب عیسیٰ کے باپ کے ہونے کے ساتھ ساتھ عیسیٰ کے متوفی ہونے پر بھی زور دیتے ہیں کہ اہل قرآن اور قادیانیوں کے مکتبہ فکر میں عیسیٰ عام انسانوں کی طرح فوت ہوئے اور وہ انسانوں کی طرح قبر میں بھی دفن ہوئے، جن کی قبر بھی موجود ہے، جو بالکل اسی طرح بنائی گئی ہے جیسے نبی کی وفات کے صدیوں بعد مسجد قبلتین بنائی گئی، جس کا نبی کی زندگی میں کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ قادیانیوں نے تو خیر عیسیٰ کے فوت ہونے اور عیسیٰ کی قبر والا شوشہ اس لیے چھوڑا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو مسیح موعود یعنی عیسیٰ کہلوانا چاہتے تھے، مگر اہل قرآن نے عیسیٰ کے باپ کو ثابت کرنے کے چکر میں عیسیٰ کو عام انسانوں کی طرح فوت بھی کیا اور ان کی قبر بھی بنا ڈالی، جبکہ اہل سنت اور مذہب اسلام کے دیگر فرقوں نے عیسائیوں کا عقیدہ چرا کے یہ گھڑ رکھا ہے کہ عیسیٰ کو زندہ اوپر اٹھا لیا گیا اور وہ قیامت کے نزدیک واپس آ کر اسلام کا بول بالا کریں گے۔ ہمارے ان کم عقل بھائیوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ عیسیٰ اگر واپس آئیں گے تو وہ عیسائیت کا بول بالا کرنے کی بجائے اسلام کا بول بالا کیوں کریں گے؟ اسلام اور عیسائیت دو الگ مذاہب ہیں، اور عیسیٰ اگر انسان تھے تو ان کی نسبت عیسائیت کی طرف جاتی ہے نہ کہ اسلام کی طرف۔ ہاں البتہ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے بلا کسی ثبوت کے مفت میں ہی یہ ڈھنڈورا پیٹ رکھا ہے کہ مذہب اسلام ہی شروع سے چلا آ رہا ہے اور تمام کے تمام نبی مذہب اسلام پر ہی تھے، خواہ وہ مجوسیوں کے نبی تھے، یہودیوں کے نبی تھے یا عیسائیوں کے نبی تھے، لیکن سب کے سب مذہب اسلام کے ہی پیروکار تھے۔ حیرت ہے کہ 8ویں صدی عیسوی میں بننے والا مذہب اسلام تمام انبیاء علیہ السلام کا مذہب کیسے ہو گیا؟ غالب نے صحیح کہا ہے، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ خیر، ہم اپنے بیان پر واپس آتے ہیں اور عیسیٰ کے متعلق سب احباب کے سوالات کے تسلی بخش جواب دینے کے لیے ایک محترم بھائی کے اس سوال کو منتخب کرتے ہیں، جس میں انہوں نے دیگر سبھی لوگوں کی طرح پورے قرآن میں سے آیات نکال کر ہمیں بھیجی ہیں، اور ان آیات کے حوالے سے آپ نے بہت کچھ پوچھا بھی ہے۔ پورا قرآن ہی آپ نے اس میں پوچھا ہے۔ اس ایک سوال میں تقریباً پورے قرآن کی آیات ہی ہیں، اس لیے اس سوال کا کوئی ایسا جواب تو نہیں آ سکتا جس میں پورے قرآن کی آیات ایک ہی جواب میں ایکسپلین کر دی جائیں۔ ان میں سے بہت سی آیات ایکسپلین ہو گئی ہیں، وہ آپ ہمارے آرٹیکلز میں پڑھ لیں، اور جو آیات رہتی ہیں انہیں بھی ہم ایک ایک کر کے ایکسپلین کر دیں گے تو ساری سچویشن آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے گی۔ سر دست میں آپ کے اس سوال کی طرف آتا ہوں جو آپ کا اور دیگر احباب کا بنیادی سوال ہے۔ یہ سوال مجھ سے کئی بار ہوا ہے اور میں نے اس سوال کا جواب بھی کئی بار دیا ہے۔ میں نے اپنے مضامین میں اس سوال کا جواب دیا ہے، جو مجھے لنکڈ پر کامنٹس آتے ہیں ان کے رپلائی میں بھی میں نے اس سوال کا جواب کئی بار دیا ہے، لکھ کر بھی اس سوال کا جواب دیا ہے، اور کئی بار زبانی کلامی بھی اس سوال کا تسلی بخش جواب دیا ہے، کیونکہ لوگ اکثر سورہ آل عمران کی آیت 59 کے حوالے سے یہی سوال کرتے ہیں کہ اس آیت میں تو صاف لکھا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، یعنی بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی سی ہے، جسے اس نے مٹی سے بنایا پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ میرے مضامین اگر آپ نے نہیں پڑھے تو لنکڈ پر یا قرآن گائیڈ ٹیم سے مفت منگوا کر پڑھ لیجئے، اور اگر آپ نے میرے مضامین پڑھے ہیں تو جب آپ ان کو ایک سے زیادہ بار غور سے پڑھیں گے تو عیسیٰ کو انسان بنانے کے لیے جتنی بھی آیات کے حوالے آپ دیتے ہیں وہ سب کی سب آیات اپنے لفظ بلفظ درست مطلب کے ساتھ آپ کو بخوبی سمجھ میں آ جائیں گی۔ میں نے ایسے کلوز اپنے مضامین میں دے دیے ہیں جن سے آپ پورا قرآن سمجھ سکتے ہیں۔ ان مضامین کو ڈیپ ڈاؤن یعنی گہرائی سے پڑھنے کے بعد میں نے جو مضامین لکھے ہیں ان میں نے قرآن میں استعمال ہونے والے عربی کے لفظ مثل کا درست ترجمہ بھی بہت تفصیل سے سمجھایا ہے، اس کا مطلب ایک جیسا اور ہو بہو ہے، جیسے وراثت میں لڑکے اور لڑکی کا حصہ برابر اور ہو بہو ایک ہی جیسا ہے۔ اس میں مثل کا لفظ آیا ہے جو قرآن نے ہو بہو اور ایک جیسے کے لیے استعمال کیا ہے۔ قرآن میں جہاں بھی مثل کا لفظ آیا ہے اس کا کم و بیش یہی مطلب ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ مذہب کے ایما پر کیے ہوئے جھوٹے تراجم میں لڑکے کو وراثت میں 2 حصے دیے جاتے ہیں۔
ہم یہاں پر صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ قرآن میں عربی زبان کا جو لفظ آیا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب اگر ہم قرآن کے اسی عربی لفظ مثل کو فارسی زبان کے لفظ مثال سے لیں گے تو قرآن کے تراجم یقیناً غلط ہو جائیں گے، کیونکہ مثال فارسی لفظ ہے، یہ بھی میں نے اپنے مضامین میں تفصیلاً بتایا ہے۔ تو فارسی کا لفظ مثال سے انہوں نے اس آیت کا ترجمہ کر دیا، جبکہ مثل اس میں ایک جیسی یا ہو بہو شے کے مطلب میں آ رہا ہے، جو میں نے باقاعدہ اپنے مضامین میں تفصیلاً بتایا ہے۔ اب آپ ان مسئلہ عیسیٰ کا خود ترجمہ کر، یعنی عیسیٰ ہو بہو ہے یا عیسیٰ ایک ہی چیز ہے، عند اللہ یعنی اللہ کے یہاں، کا مسئلہ آدم جیسا کہ آدم۔ اب آپ فی الحال عیسیٰ اور آدم کے نام تک ہی رہیں، آگے چل کر آپ خود بخود سمجھ جائیں گے کہ آدم اور عیسیٰ کیا چیز ہیں۔ تو ہم اس آیت کے انہی الفاظ پر واپس آتے ہیں جن میں کہا جا رہا ہے کہ عیسیٰ اور آدم اللہ کے نزدیک ایک ہی چیز ہیں۔ خلقہ میں آنے والے مرفوعی ہو کو دیکھیں تو یہ بات واحد غائب کی مفعولی ضمیر کے ساتھ اپنے سبجیکٹ پر واپس جا رہی ہے، یعنی یہاں پر اس عیسیٰ کی بات ہو رہی ہے جسے کریٹ کیا گیا ہے، جسے بنایا گیا ہے یا جس کو تخلیق کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آ رہا ہے من ترابن۔ اب یہاں پر ہمارے علماء کرام نے تراب کے معنی غلط کر رکھے ہیں، بلکہ قرآن فہمی کے شیطانی قاعدے تصریف آیات کی روح سے بھی عیسیٰ اور آدم کو انسان ثابت کرنے کے لیے ہمارے علماء نے پورا زور لگا کہ پورے قرآن کے تراجم و مفاہیم میں ہی تراب کے معنی جان بوجھ کر غلط کر رکھے ہیں، تاکہ کوئی کہیں سے بھی دیکھے تو اسے یہی دکھائی دے کہ آدم اور عیسیٰ مٹی سے پیدا ہونے والے انسان تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے قرآن کے تراجم و مفاہیم میں تراب کے معنی غلط کیوں کر رکھے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے قرآن کے بیان کو بگاڑ کے قرآن کے جھوٹے تراجم و مفاہیم میں اپنے مذہبی عقائد کو ڈالنا تھا، اس لیے انہوں نے قرآن کے الفاظ کے تراجم ہی غلط کر دیے تاکہ ان کے مذہبی عقائد کچھ بھی کر کے قرآن سے ثابت ہو جائیں اور لوگ یہی سمجھیں کہ جو ان کے مذہبی عقائد ہیں قرآن بھی انہی کو بیان کر رہا ہے، اور ان کے مذہبی عقائد کے مطابق رسول بھی انسان ہے، عیسیٰ بھی انسان ہے اور آدم بھی انسان ہے۔ قطع نظر اس بات کے کہ قرآن اپنے الفاظ میں کیا کہہ رہا ہے، ان کے پیش نظر تو صرف یہ تھا کہ قرآن میں آنے والے رسول کو بھی انسان بنا دیا جائے، عیسیٰ کو بھی انسان بنا دیا جائے اور آدم کو بھی انسان بنا دیا جائے، کیونکہ اس کے بغیر ان کا مذہب نہیں چلتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بات بن گئی، اس آیت میں بھی آدم اور عیسیٰ آ رہے ہیں، یہاں پر بھی تراب کو مٹی کے معنی میں لے کر آدم اور عیسیٰ کو مٹی سے بنا ہوا انسان بنا دیا جائے۔ اس طرح کے جھوٹے ہتھ کنڈوں سے ہمارے علماء اکرام نے آدم اور عیسیٰ کی تخلیق مٹی کے معنی میں تراب سے کر دی۔ کہیں دیکھیں عربی کے لفظ تراب کا مطلب کمپینین ہے۔ تراب میں سے الف نکالیں اور اس کے بنیادی حروف تا، را اور با سے بننے والے بنیادی لفظ کے معنی دیکھیں۔ جہاں انسان کی پیدائش کے سیاق و سباق میں تراب کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہاں پر تراب کا مطلب کمپینین ہے۔ تو انسان کمپینین شپ سے پیدا ہوا ہے، عورت اور مرد ایک دوسرے کے کمپینین ہوں گے تو ان میں ہونے والی کمپینین شپ سے انسان پیدا ہوگا، قرآن تو یہی کہتا ہے۔ مگر چونکہ انہوں نے عیسیٰ کو انسان بنانا تھا، رسول کو انسان بنانا تھا اور آدم کو بھی انسان بنانا تھا، اس لیے انہوں نے تراب کا مطلب ہی مٹی کر دیا۔ یہاں مٹی کا کوئی چکر نہیں ہے بھائی، آپ مٹی سے کسی کو پیدا کر کے دکھائیں، کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان مٹی سے انسان کو پیدا نہیں کر سکتا۔ جہاں انسان کی پیدائش کے سیاق و سباق میں قرآن تراب کا لفظ استعمال کرتا ہے، وہاں پر تراب کا مطلب کمپینین شپ ہے۔ اصل میں تراب کا ایگزیکٹ مطلب ہے کسی چیز کو سرفس کے برابر لانا، یعنی ایک ہی سطح پر لانا۔ اب اس برابر کی سطح یا سرفس کا مطلب زمین نہیں ہے اور نہ ہی سوئل یعنی مٹی ہے، بلکہ زمین پہ برابر لانا یعنی سرفس پہ لانا۔ جب انسان کی تخلیق کی بات ہوئی تو یہ بتایا کہ تخلیق تراب سے ہوئی، یعنی سرفس پہ برابر کرنے سے، سرفس پہ لٹانے سے۔ کسی کو لٹانا ہو تب بھی برابر کرنا ہوتا ہے، سرفس پہ کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اس نے لٹا لیا، آدمی نے عورت کو لٹا لیا، یا آدمی عورت لیٹ کے برابر ہو، سرفس پہ لگ گئے، انہوں نے ہم بستری کر لی، لیٹنا ہم بستری انہوں نے کر لی، وہ لیٹ گئے، وہ انسان بن گئے۔ اب یہاں پر جو اس کا مطلب آئے گا تراب کا، اگر ہم وہی مطلب لیں جو برابر ہونا، اور یہاں سے پہلے میں وہی آیت بتاتا ہوں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہم خاک ہو جائیں گے مرنے کے بعد، تو وہاں بھی کیا ہوا، وہاں بھی ایک دوسرے میں گھل مل جانا، وہ بالکل لیٹ گیا، برابر زمین کے برابر آ گیا۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم گھل مل جائیں گے، ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جائیں گی، گھل مل جائیں گی، تو تب ہم پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ وہاں بھی تو آپ کا یہی مطلب آ رہا ہے، یعنی کہ سرفیس سے لگانا۔ اب انگلش میں اگر ہم کہیں تو یہ زیادہ کلوز بنتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ لے ڈاؤن، یا ہم کہہ دیتے ہیں کہ لے وومن، تو کیا مطلب ہوا، لٹا دیا نا اسے، دوسرے لفظوں میں ہم بستری ہو گئی وہ۔ یہاں تراب کا مطلب کیا ہوا کہ خلقہ من تراب۔
اب یہاں کیا ہوا، اب اس کو ہم اثر برابر کے مطلب میں بھی یہ آ رہا ہے کہ ہم نے اس کو جو عیسیٰ ہے برابری کی بنیاد سے اس کو اٹھایا، اس کو برابری کی بنیاد پہ اس کو کریٹ کیا، اس کو برابری کی بنیاد پہ پیدا کیا ہے۔ ہم اثر بھی اس کا مطلب ہوتا ہے، اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں نا، طرب کو لیں، طرب میں آپ کو کنٹمپریری بھی ایک لفظ ملتا ہے۔ کنٹمپریری کیا ہوا؟ زمانے کے حساب سے، کنٹمپریری بھی مطلب ہے اس کا، تو زمانے کے حساب سے ہم نے اس کو لیا۔ تو پہلا جب آدم کا زمانہ تھا وہ زمانہ اور تھا، تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے، اور جب عیسیٰ کا زمانہ ہے وہ زمانہ اور تھا، تو وہ زمانے کے حساب سے کنٹمپریری مطلب جیسے ہسٹری میں آپ دیکھیں کنٹمپریری ہسٹری ہوتی ہے، کنٹمپریری بکس ہوتی ہیں، تو یہ کنٹمپریری زمانے کے حساب سے اس کو بنایا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 59 یعنی 59 میں تراب کے بعد ثم قال له کن فیکون کے الفاظ آ رہے ہیں، جن میں آنے والے کن اور فیکون میں آنے والے اس کے پیسو وائس یکون کا استعمال عربی زبان میں کسی جسمانی شے کی موجودگی یعنی فزیکل ایگزسٹنس یا کسی جسمانی شے کے ہونے یعنی فزیکل بینگ کی بجائے زیادہ تر اشیاء اور ان کی خصوصیات کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ کسی جسمانی شے کے ہونے یا کسی جسمانی شے کے وجود یا کسی جسمانی شے کی موجودگی یعنی فزیکل ایگزسٹنس کے لیے یکون کی بجائے یوجد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یکون اور یوجد دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، یعنی ہونا، ٹو بی اور ایگزسٹڈ، لیکن اگر آپ غور فرمائیں گے تو موجود کا لفظ یوجد سے نکلا ہے، جو کسی جسمانی شے کی موجودگی یعنی فزیکل ایگزسٹنس کا حوالہ دیتا ہے، جبکہ کن یا اس کے پیسو وائس یکون کا جسمانی موجودگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر یوجد کی طرح یکون کا مطلب بھی ہونا ہی ہے، مگر کسی شے کا ہونا۔ عربی زبان کی طرح قرآن بھی کن کے ماخوذات کسی شے یا کسی خصوصیت کے ہونے کو بیان کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، جو قرآنی آیات میں جا بجا دکھائی دیتے ہیں۔ مثلا سورہ البقرہ کی 10ویں آیت وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ میں کن سے نکلنے والا کانو کاذبوں پر عذاب علیم کی بات کر رہا ہے، جس میں یکذبون خصوصیت ہے جس کا جسمانی وجود نہیں ہوتا، اور اسی طرح عذاب علیم کا بھی جسمانی وجود یعنی فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہے۔ اور پھر سورہ البقرہ کی 16ویں آیت فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، اس میں بھی کانو اس خصوصیت کے لیے استعمال ہوا ہے جو مہتدین میں پائی جاتی ہے۔ سورہ البقرہ کی 31ویں آیت میں ان کنتم صادقین کا کنتم بھی اسی کن سے آ رہا ہے جو صادقین کی خصوصیت بیان کر رہا ہے۔ پھر سورہ البقرہ کی 34ویں آیت فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین میں بھی اسی کن سے نکلنے والا کانا کافرین میں کفر کی خصوصیت ہونے کو بیان کر رہا ہے۔ پھر سورہ البقرہ کی 35ویں آیت وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ میں اسی کن سے نکلنے والا فتکونا ظلم کرنے والے ظالمین میں پائی جانے والی خصوصیت کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سورہ البقرہ کی 57 آیت میں وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ میں اسی کن سے نکلنے والا کانو ان کے اپنے نفس پر ظلم ہونے کو بیان کر رہا ہے۔ یہاں پر بھی کوئی جسمانی یعنی فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہے۔ پھر سورہ البقرہ کی آیت 59 میں بما کانو یفسقون دیکھ لیجیے، جس میں کانو ان لوگوں میں پائی جانے والی فسق کی خصوصیت یعنی یفسقون کے ہونے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس کا بھی کوئی جسمانی وجود یعنی فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہے۔ میں تو قرآن کا حافظ ہوں، میرے سامنے تو پورے قرآن کی آیات کھلی ہوئی ہیں جن کو اس مختصر سی ویڈیو میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ خود اپنی آنکھیں کھول کر ان تمام آیات کو دیکھیں جن میں کن کے ماخوذات استعمال ہوئے ہیں۔ جس طرح قرآن مجید کی ان تمام آیات میں کہیں بھی جسمانی وجود یعنی فزیکل ایگزسٹنس اور فزیکل بینگ کی بات نہیں کی گئی، اسی طرح ہمارے زیر مطالعہ سورہ آل عمران کی آیت 59 میں آنے والے جملے کن فیکون میں بھی کسی جسمانی وجود فزیکل بینگ والی شے کی بات نہیں کی جا رہی، بلکہ ثم قال له کن فیکون میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر کہا اس کو تشکیل کرو تو یقیناً اس کی تشکیل ہو گئی، یعنی پھر اس کی تشکیل کرنے کا کہا تو یہ تشکیل ہو گیا۔ یکون کسی شے کو تحریر یعنی کمپوز کیے جانے، کسی شے کو تشکیل کیے جانے یعنی کانسٹیٹیوٹ، کسی شے کو ترتیب دیے جانے یعنی آرگنائز، کسی شے کو بنائے جانے یعنی فارم یا فاؤنڈ، کسی شے کو کھڑا کیے جانے یعنی سیٹ اپ یا گیونگ رائز، اور کسی شے کو قائم کیے جانے یعنی اسٹیبلش کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مذہبی تعلیمات اور قرآن کے جھوٹے تراجم و مفاہیم نے قرآن کے سیدھے سادے اور شفاف بیان کو اس قدر بگاڑا کہ لوگوں نے اسی قرآنی جملے کن فیکون پر گانے اور قوالیاں بنا لیں
اور کن فیکون کے نام پر وہ کچھ گھڑ دیا جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ میں نے ہمیشہ بتایا ہے کہ اگر آپ کو قرآن سمجھنا ہے تو اس کے کانٹیکسٹ کو دیکھیں، اس کے سیاق و سباق کو دیکھیں، ترجمے پر نہ جائیں۔ تراجم اور مفاہیم میں تو انہوں نے ایسی ہی فضول باتیں گھڑ رکھی ہیں جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ ہمیں صرف اور صرف قرآن کے اپنے الفاظ دیکھنے ہوں گے اور ان کے کانٹیکسٹ میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ دیکھنا ہوگا، تب قرآن اپنی اصلی روح کے مطابق سمجھ میں آئے گا، نہیں تو جتنی مرضی ماتھا پیٹی کرتے رہیں قرآن آپ کو سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آدم اور عیسیٰ کون تھے۔ ہم سورہ آل عمران 3 کی آیت 59 کو بیان کر رہے تھے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ نے عیسیٰ کو ہو بہو آدم جیسا رکھا ہے۔ اس آیت کے جملے عند اللہ میں آنے والے عند کسی شے کو رکھنے یعنی پوسیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان میں عندی قلم یعنی میرا قلم، عندی کتاب یعنی میری کتاب، اور عندہ السیارہ یعنی اس کی کار جیسے عام جملوں میں استعمال ہوتا ہے اور ہمیشہ سے استعمال ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس لیے قطع نظر اس بات کے کہ تراجم و مفاہیم میں کیا لکھا ہے، عند اللہ کا مطلب ہے اللہ نے رکھا۔ اس لیے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم کا لفظ بلفظ درست مطلب ہے کہ اللہ نے عیسیٰ کو ہو بہو آدم کی طرح رکھا۔ خلقہ من تراب یعنی اسے زمانے کے لحاظ سے تخلیق کیا، ثم قال له کن فیکون یعنی پھر کہا اس کو تشکیل کرو، کن حکمیہ فعل ہے، پھر اس کو کہا تشکیل کرو تو یقیناً اس کی تشکیل ہو گئی۔ تو کسی کو تو کہا ہوگا نا، کسی کو تو حکم آیا ہوگا نا کہ لکھو اسے، اس کو تشکیل کرو، تو تشکیل ہو گئی۔ ہم عربی زبان کی مستند لغت میں دیکھ چکے ہیں کہ یکون کمپوز اور کانسٹیٹیوٹ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے ثم قال له کن فیکون کا سیاق و سباق کے لحاظ سے درست ترجمہ ہوگا then said for it to be composed so it was composed، then said for it to be composed so it was composed، یعنی پھر اس کے لیے کہا تحریر کرو تو اسے تحریر کر دیا گیا، اس کے لیے کہا کمپوز کرو تو اسے کمپوز کر دیا گیا۔ اس کا سلیس درست ترجمہ ہوگا پھر کہا اس کو تحریر کرو تو وہ تحریر کر دیا گیا، پھر کہا کہ کمپوز کرو، اس کو کمپوز کرو تو اس کو کمپوز کر دیا گیا۔ اب اس سے پہلی آیت یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 58 کو دیکھیے، جس میں کہا جا رہا ہے ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم۔ اس میں نتلو بھی ہے، آیات بھی ہیں اور ذکر الحکیم بھی ہے۔ عقل مندوں کے لیے یہی بات کافی ہے کہ انسان نتلو نہیں ہوتا، آیات بھی انسان نہیں ہوتی اور ذکر الحکیم بھی انسان نہیں ہوتا۔ ذکر کا درست مطلب ہم نے کئی بار آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ ذکر نوٹ، نوٹیفیکیشن، نوٹیشن اور پیغام کو کہا جاتا ہے جو صرف الفاظ میں اور تحریر کی شکل میں کلام ہوتا ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہوتا۔ اور یہی تحریر اس کے بعد آنے والی آیت 59 میں آ رہی ہے، جس کو ہمارے قرآنی اور روایتی علماء نے انسان بنا کر آدم علیہ السلام اور ان جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے جھوٹ کے پلندوں میں گھڑ رکھا ہے۔ اور ہم انہی جھوٹ کے پلندوں میں سے حوالے دیتے ہیں کہ دیکھیے قرآن میں تو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ ہم قرآن کے الفاظ اور ان کا کانٹیکسٹ نہیں دیکھتے، بلکہ جھوٹے تراجم و مفاہیم کو قرآن سمجھ کر جھوٹ کے حوالے دیتے ہیں۔ تو ہمیں کانٹیکسٹ جو ہے وہ بتا رہا اللہ کا پیغام ہے، اور اس سے پہلے اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، یہ کیا مطلب؟ یہ ساری وہی باتیں آ رہی کہ اللہ کے پیغام کے اوپر بات آ رہی، یہ دونوں ہی اللہ کے پیغام تھے۔ اس سے آگے جائیں پھر لوگ کافر ہوئے، انہوں نے مانا نہیں مانا، سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد آپ کی وہ بات آ گئی کہ موت دے دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ بھی آپ کی بات یہیں آ گئی، یہیں پہ انہی آیات میں، اس سے اوپر کی آیات میں سورہ آل عمران کی 55 آیت، اس میں آ گئی یہ بات، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک۔ اسی سیاق و سباق میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 ہے۔ اس میں یہی ہے نا جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے جی عیسیٰ انسان ہی تھے جو فوت بھی ہوئے، یہی ہے نا، یہی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو مار بھی دیا۔ یہ متوفی یہ فارسی لفظ ہے، وہ اس کو کہتے ہیں ڈیسیسڈ پرسن کو۔ اگر آپ عربی میں دیکھیں گے تو آپ کو میم ہٹائیں، اس کا میم ناؤن بنانے کے لیے آیا ہے، سمجھے؟ تو توف کو دیکھ لیں، تف اس کا روٹ ورڈ ہے، تا اور فا عربی میں کہہ رہے ہیں تو اس کا روٹ ورڈ ہے۔ تا اور فا کیا ہے؟ فلفلمنٹ، فلفلمنٹ کسی شے کو پورا کرنا۔ تو اس قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ نے کہا کہ عیسیٰ جو اس کی کتاب ہے، یعنی کہ اب کتاب آپ مائنڈ میں رکھیے گا نا، آپ چلو آپ انسان سمجھ لیں، کچھ بھی سمجھ لیں کہ عیسیٰ، میرا عیسیٰ جو ہے، انی مائی متوفی کا، کہ وہ تمہاری فلفلمنٹ ہے، مرافعوں کا، اور وہ تمہیں ایگزالٹڈ، تمہیں اونچا اڑانے کے لیے، تمہیں اونچا کرنے کے لیے وہ چیز ہے، الیہ و مطہرو کا،
اور تمہیں طہارت کیا ہے؟ اور تمہیں پاک صاف کرنے کے لیے، اور تمہیں وہ ٹھیک ٹھاک کرنے کے لیے، اور تمہاری عزت و آبرو کے لیے، یعنی کمینڈنگ، کسی چیز سے پیار کرنے والی، کسی شے سے پیار کرنے والی چیز۔ من الذین کفروا وجائل الذین، اب یہ کافروں کی بات آ گئی کہ وہ اسے مانتے ہیں نہیں مانتے، وہ اتباع کرتے ہیں نہیں کرتے، اب یہاں بات آ گئی، یہ پتہ چل گیا آپ کو وہ متوفی کیوں ہے۔ تو میں نے یہ اوور ویو بتایا، اسی طرح وہ باقی آیات بھی ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ وہ جو عیسیٰ کے باپ کا ذکر آیا، بھائی عربی میں ابی اور ابو باپ کو کہتے ہیں، ابو بکر ابن ابی طالب یہ ہے۔ اگر ان آیات میں ابو اور ابی کا لفظ آیا تو باپ ہے، اگر آبا آیا ہے تو آبا جو ہے وہ پیشواؤں کو کہتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی ہو گئی، یہ تمام تراجم غلط ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ قرآن کا بیان بگاڑ کے مذہب کو قرآن کے تراجم و مفاہیم میں لانے کے لیے ان لوگوں نے یہ سب کچھ کیا۔ پھر یہ کہ نبی انسانوں کو بھی کہا گیا ہے، اور نبی جو ہے وہ کتابوں کو بھی کہا گیا ہے۔ جیسے دیکھیں، نبا سے نکلا، نبا کا مطلب انفارمیشن۔ تو اب جو انفارمر ہوتی ہیں چیزیں، جیسے کتابیں ہیں، رسالے ہیں، ان کو بھی انفارمر کہتے ہیں۔ لنڈن میں باقاعدہ ایک رسالہ نکلتا ہے انفارمر، یہ ویکلی میگزین ہے، اخبار ہے ویکلی، وہ انفارمر ہے۔ تو انفارمر کو اگر عربی میں لے کے جائیں گے، اس کا مطلب ایگزیکٹ نبی ہی بنے گا۔ یہی انسان کے معاملے میں بھی ہوتا ہے، جو انفارمیشن کا ریٹریور ہوتا ہے اور درست انفارمیشن لوگوں تک پہنچاتا ہے، وہ انفارمر ہوتا ہے، یعنی آپ کو علم دینے والا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح کتابیں بھی علم دینے والی چیز کہلاتی ہیں، علم دینے والی شے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، ہم اپنی زبان میں بھی کتاب کو علم دینے والی چیز ہی کہتے ہیں نا، انفارمر ہی کہتے ہیں نا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اسی طرح نبیوں کے نام اور جو ریویلیشنز ہیں، یعنی اللہ کی ریویلڈ بکس ہیں، ان کے ناموں کو بھی گڑبڑ کر دیا گیا، ان کے ناموں میں بھی گڑبڑ کر دی گئی۔ وہی نام نبیوں کے وہی کتابوں کے بھی تھے۔ تو یہ سب مذہب کا کیا دھرا ہے، اس میں یہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے۔ میرے مضامین دوبارہ پڑھیں، آدم کے اوپر بات آ رہی ہے کھل کے، وہ تفصیلاً بات آ جائے گی کچھ دنوں میں، اس کے آہستہ آہستہ ہم اس کو لکھنا شروع کریں گے اس کے اوپر۔ اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے، اگر آدم جو ہے وہ انسان ہے تو پھر فرشتوں کو انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دینا کیا شرک نہیں ہے؟ بھائی کسی انسان کو سجدہ تھوڑی جائز ہے؟ وہ کتاب ہی تھی نا جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا انسانوں کو اسے سجدہ کرو، فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، انسانوں کو کہا سجدہ کرو، ہر ایک کو کہا اسے سجدہ کرو، یعنی اس کو مانو۔ تو بھائی اگر ہم اسے انسان کہہ دیں تو اسے سجدہ کرنا شرک ہے۔ پھر تو شیطان اچھا ہو گیا، اس نے پھر انسان کو سجدہ نہیں کیا، اس نے کہا نہیں پھر میں تو انسان کو سجدہ نہیں کرتا، وہ تھیوری غلط ہو جاتی شرک والی۔ پھر لنکڈ ان پر لوگوں کے کمنٹس اور میرے ریپلائز پڑھا کریں، آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ امید ہے کہ قرآن آیات میں آنے والے الفاظ کے درست تراجم سے عیسیٰ کے بارے میں آپ کی کنفیوژن دور ہو گئی ہوگی۔ اپنا اور سب کا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔